میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے نہیں دیکھا اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ان لوگوں کی طرف من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے وَهُمْ أُلُوفٌ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے نکلے کہ ہم مر جائیں گے یہاں فقال لهم اللہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا موتو مر جاؤ وہ سارے مر گئے ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ اپنے بندوں پر لوگوں پر فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے لہذا وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جان لو کہ اللہ کی ذات
دل میں یہ بات نہیں آئی یعنی آ گئی ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. مانا یہ بنے گا میرے محبوب ہم نے آپ کو یہ بات بتلا دی. جیسے قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا بادشاہ نمرود جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی باس ہوئی, مناظرہ ہوا, کوئی حاجہ جھگڑا ہوا, کوئی دلائل پہ بات ہوئی, تو قرآن نے وہاں پہ بھی فرمایا میرے آقا وہاں موجود نہیں تھے, یہ کئی برس پہلے کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب الم تر الی الذی حاج ابراہیم, اے میرے رب کریم یہاں بھی لفظ ترا وہاں بھی لفظ ترا, کیا آپ کو نہیں پتا مانا یہ بنے گا اے میری محبوب علیہ السلام, کیا ہم نے آپ تک یہ بات نہیں پہنچائی اور یہ بات 14ویں رات کے چاند کی طرح واضح ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ واقعہ بتلا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ نمرود سے فرمانے لگے اے نمرود میرا وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. ذوق ہو تو میں سے قرآن کی آیت پڑھوں جا کر کہیں سبحان اللہ. قرآن نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب میرے ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو کیا پتہ چلا موت اللہ دیتے زندگی بھی اللہ دیتے. تھا بادشاہ لیکن تھا بے وقوف. قرآن نے کہا قال انا, فوراً بادشاہ کہنے لگا میں بھی احیی زندگی دیتا ہوں و امید اور موت دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ نمرود نے. نمرود کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. جب رعایا نے پوچھا وہ کیسے؟ المختصر جس کے لیے پھانسی کا آرڈر تھا اسے رہا کر دیا, اور جس کے لیے رہائی کا آرڈر تھا اسے پھانسی چڑھا دیا, اور کہنے لگا دیکھو میں جسے چاہوں موت دے دوں جسے چاہوں زندہ کر دوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا, ذوق ہو تو میں وہ بھی بیان کروں. اللہ اکبر. قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا, آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکلتا ہے, یأتی بالشمس من المشرق. اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکلتا ہے. اور اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اگر تیرے ہاتھ میں موت و زندگی ہے تو تو سورج کو فأت بہا من المغرب, ذرا مغرب سے طلوع کر. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں ایک نقطہ, لیکن نقطہ عاشقین, محبین, اہل ایمان والوں کے لیے جاگ کر کے سبحان اللہ. مفسرین نے لکھا, میں اس کو بڑے آہستہ انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفسرین نے لکھا جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالا کہ وہ سوال کرے میرا رب سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, وہی رب نمرود کے دل میں یہ بات ڈال سکتا تھا کہ نمرود کہہ دے ابراہیم
ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ میرے آقا اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن قرآن نے اس لیے کہا علم تعلم، میرے محبوب کیا آپ جانتے ہیں؟ یعنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلیں، علم تر الی الذین، میرے محبوب کیا آپ کو نہیں پتا؟ الی الذین خرجوا، ان لوگوں کا واقعہ جو نکلے من دیارہم، اپنے گھر چھوڑ کر۔ بندہ گھر کس لیے بناتا ہے؟ میں آفتوں سے محفوظ ہو جاؤں اور مجھے یہاں پہ سکون ہو جائے، مجھے یہاں پہ سہارا ہو جائے، اس لیے بناتا ہے۔ گھر بنانے کا معنی یہی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا من دیارہم، وہ اپنے گھر چھوڑ کے نکلے، اپنی بستی چھوڑ کے نکلے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ ان کا گمان یہ تھا، یہاں پہ مفسرین نے دو واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ، میرے اللہ نے حکم دیا، ایک قوم ہے، اس قوم کے ساتھ سارے نکلو، اس قوم کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، اس قوم کے خلاف تم نے تلوار اٹھانی ہے، اس قوم کے خلاف تم نے برسر میدان آنا ہے۔ کچے ایمان والے، ان کا ایمان کچا تھا، کچے ایمان والے گھروں سے ہی نکل گئے، ارے ہم میدان میں جائیں گے، تلواریں اٹھے گی، مارے جائیں گے، لیکن یہاں سے جب نکلے، اللہ فرماتے ہیں موت کے ڈر سے جہاد نہیں کریں گے، گھر چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے نکل گئے، موت کے ڈر سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ سارے بولو کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے۔ توجہ، موت کس کے ہاتھ میں؟ سارے بولے، زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے، ہم دشمن کے سامنے جائیں گے تو مارے جائیں گے، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں موت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور حیات بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ موت کے ڈر سے نکلے، لیکن میرے اللہ نے انہیں موت رستے میں دے دی۔ وہ کیسے؟ جب یہاں سے نکل گئے، رستے میں چل رہے، ایک روایت میں آتا ہے چلتے چلتے پہاڑ پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے بسیرا کیا کہ ہمیں یہاں کوئی نہیں مل سکتا۔ میرے اللہ نے حکم دے دیا موتو، مرو۔ اللہ مارنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ سارے بولو، موت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے حکم دے دیا موتو، سارے مر جاؤ۔ مفسرین نے لکھا، ایک تفسیر میں آیا کہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ کتنی؟ ایک تفسیر میں آیا ان کی تعداد